السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں۔ لسنرز، آج کی جو سٹوری ہے یہ نشو خان نے بہاولپور سے شیئر کی ہے۔ نشو خان کہتی ہیں کہ میں بہاولپور کے قریبی ایک دیہات ایک قصبے میں رہتی ہوں۔ میرے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے میرے سسرال والوں نے، یعنی جو میرے ہسبینڈ کے بھائی تھے، انہوں نے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ شروع سے ہی میرے ہسبینڈ کے اوپر کالا جادو تھا، جس کی وجہ سے وہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میرے ہاں 3 بچے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کے بھائی نے جب ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا تو اس کے بعد ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، بہاولپور۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، میں اپنی امی کی طرف چلی گئی اور میرے خاوند نے بھاگ دھوڑ کر کے ایک قریبی دیہات میں ایک گھر دیکھا جس کے ارد گرد دور دور تک ویرانہ تھا۔ بہت مشکل سے ہمیں وہ گھر 5,000 کرائے پہ ملا۔ تھوڑی بہت جو میرے ہسبینڈ کام کر لیتے تھے، وہ اس میں ہم صرف 5,000 کا ہی گھر رینٹ مینیج کر سکتے تھے۔ ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا۔ وہ بہت بڑا ایک گھر تھا جو کہ ویران بیابان ایک دیہات میں تھا، جہاں دور تو دیہات تھے لیکن دیہات کے باہر جو بالکل کچی سڑک جاتی ہے، جہاں پر کافی دور کر کے سارے گھر تھے، وہاں ویرانے میں یہ گھر تھا۔ میرے بچے جو کہ میرے 2 بیٹے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو کہ بڑے تھے 12 سال کے، اور ایک میرا بیٹا جو کہ چھوٹا تھا، وہ 1 سال کا تھا۔ کیونکہ اب میں اکیلی ہوتی تھی گھر پہ اور میں اپنی امی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اب ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے۔ مختصر آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جب وہاں پر شفٹ ہو گئے تو شفٹ ہونے کے 2 دن کے بعد وہاں پر عجیب و غریب گھر کے اندر آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں اتنی خوفناک تھیں، ایک بزرگ شخص کی آوازیں تھیں اور ساتھ کچھ خواتین کی آوازیں تھیں۔ بچے ڈر جاتے تھے۔ بچے تو اس علاقے میں رہنے کے عادی نہیں تھے، لیکن مجبوری تھی، مجھے رہنا پڑتا تھا۔ کون اپنے گھر میں رہنے دیتا ہے؟ میرے بڑے بھائی نے اور ان کی بیوی نے بھی ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب بالآخر مجھے ادھر ہی جانا تھا، وہی میرا گھر تھا۔ 5,000 رینٹ پہ وہ گھر لے لیا۔ عجیب و غریب آوازیں جب آنے لگیں تو میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنی امی کو لے کر دوبارہ اپنی امی کے گھر چلی گئی، کیونکہ وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں لگ رہی تھی۔ 11 سے 12 دن میں اپنی امی کے گھر رہی، لیکن حالات کچھ اس طرح تھے، اپنوں کے رویے اچھے نہیں تھے۔ میں نے اس گھر کو پھر خیر آباد ہمیشہ کے لیے کہہ کر اپنی امی کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ اسی ویران، اس جنات کی جگہ پر چلی گئی۔ ہسبینڈ میرے دن کے ٹائم اب اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے تھے۔ ان کا وہاں سے آنا بھی بڑا مشکل تھا۔ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ میں نے امی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، آپ واپس مت آیا کریں آدھی رات کو، کیونکہ ویران جگہ تھی، بیابان تھی وہ جگہ، تو ادھر سے آنا آپ کا ادھر تک مناسب نہیں ہے، ہم لوگ مینیج کر لیں گے۔ اب وہاں پہ رہنا تھا، بجلی بھی تھی، لیکن بجلی کے بل جس طرح بہت زیادہ آ رہے ہیں تو کہتی ہیں کہ زیادہ بجلی بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح کرتی تھی کہ بچوں کو دن کے ٹائم باہر جو درخت لگے ہوئے تھے اس کے نیچے چارپائی ڈال کر لٹا دیتی تھی، خود ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا، یہ بات آج سے وہ کہتی ہیں کہ 1.5 سال پہلے کی ہے۔ میں درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر، اور بڑے جو بچے تھے وہ اسکول چلے گئے تھے۔ میری ڈیوٹی بہت سخت تھی، صبح اٹھتی تھی اور اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جایا کرتی تھی اور پھر ان کو لے کر بھی آیا کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں سو رہی تھی درخت کے نیچے، ابھی میرے بچوں کا اسکول سے واپس آنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ اچانک سے میری آنکھ لگ گئی، بچے کو میں نے ساتھ لیا ہوا تھا۔ ہمارا گھر جو کہ ایک ویران جگہ پر تھا اور آگے ایک روڈ تھا، اس روڈ سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا کیونکہ دائیں بائیں طرف کوئی گھر نہیں تھا، تو کس نے آنا تھا۔ اچانک سے مجھے کسی نے جگانے کی کوشش کی۔ بے خبری میں نیند کے عالم میں جاگ گئی، اور میں جاگ کر بیٹھی تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک عورت اور ایک مرد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے یہ کہنے لگے کہ بیٹی ادھر کب سے رہنے لگی ہو؟ میں نے کہا یہ 1.5 سال پہلے کا واقعہ وہ بتا رہی ہیں۔ وہ نشو کہتی ہیں کہ نیلا میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ابھی ادھر آئے 2 سے 3 ماہ ہی گزرے ہیں، اور مجھے ادھر ڈر لگتا تھا، ادھر کچھ جنات وغیرہ تھے، بچوں کو آوازیں آتی تھی، بچے ایسے ماحول میں رہنا
کے لیے ان کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، تو کچھ عرصے کے لیے میں واپس چلی گئی تھی اور اب دوبارہ آ گئی ہوں اور اب میں ادھر سے نہیں جاؤں گی۔ وہ بوڑھی عورت اور مرد مجھے کہنے لگے، ان کے ہاتھ میں پلیٹیں تھی کھانے کی، ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں۔ مجھے کافی عجیب لگا اور میں نے کہا آپ ادھر کدھر رہتے ہیں؟ دور دور تک تو کوئی گھر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ باہر سے جو روڈ گزر رہا ہے ادھر سے ہم لوگ گزر رہے تھے، تو مجھے یہاں پر لگا کہ لوگ رہنے لگ گئے ہیں، یہ گھر کھلا ہوا تھا، تو میں نے کہا آ کر میں دیکھتی ہوں۔ تو وہ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے میرے سر پہ پیار دیا اور مجھے 2000 روپے دیے، اور پلیٹوں میں جو کھانا تھا اس میں وہ کہتے ہیں چاول تھے اور ایک پلیٹ کے اندر فروٹ تھے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو پلیٹ خالی کر کے دیتی ہوں، آپ ان کو لیتی جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اندر، اور ہم بچے کے پاس بیٹھے ہیں، تم پلیٹیں خالی کر کے لے آؤ۔ میں پلیٹیں خالی کر کے جب لائی تو میں کافی حیران ہو گئی کہ آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا شاید مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے ان پلیٹس کو رکھ دینا چاہیے، شاید وہ ابھی آ جائے۔ بچوں کا اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا، میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا اور بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے چلی گئی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ پلیٹس میں باہر ہی چارپائی پہ رکھی تھی، کوئی آئے تو وہ اس کو اٹھا لے، لیکن پلیٹس اپنی جگہ پر ہی پڑی تھیں۔ اس دن کے بعد یہ واقعہ ہونے لگا، جو ہمارے گھر میں عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں ان میں کمی ہو گئی، اور تہجد کے ٹائم پہ کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے باہر جو نلکا لگا ہوا ہے وہ نلکا چل رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے۔ میں کافی سرپرائز ہوئی کہ یہ کیا، نلکا کیسے چل رہا ہے۔ میں اٹھی اور اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بزرگ شخص جو کہ صبح کے ٹائم میرے گھر آئے تھے وہی اس نلکے پہ وضو کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور یہ کہنے لگی کہ آدھی رات کو یہ ادھر کیسے آ گئے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی چور وغیرہ نہ ہو، شاید اسی طرح آج کل کے جیسے حالات ہیں کوئی مجھے بہلا کر میرے بچوں کو نہ مجھ سے چھین لے، ان کے ابو تو آگے ادھر نہیں ہوتے، تو مجھے دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جو پلیٹس میرے پاس پڑی تھی میں نے کہا کہ شاید یہ صبح مجھ سے لے جائیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور میں خاموشی سے اپنے بیٹے کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا، صبح ہوئی، بچوں کو اسکول وغیرہ چھوڑا، میری امی میرے پاس آ گئی تھیں۔ بھائی ان کو میرے پاس زیادہ آنے نہیں دیتے تھے، لیکن میرے جتنے مشکل حالات تھے شاید ان کے دل میں ترس آ گیا اور انہوں نے امی کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی، امی بھی کافی حیران ہوئی اور کہنے لگیں کہ آج میں بھی ادھر ہوں تو دیکھتے ہیں کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی ہیں، میں اپنے بچے کو لے کر درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے اتنے مشکل حالات دیکھے کہ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے تھے اس گھر میں ہم نے بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا تھا کیونکہ ہم بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتے تھے، حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ اس قدر مشکل حالات ہم لوگوں کے اوپر آئے تھے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے بچے، میرے خامد اور میں ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ اب ہم دونوں پھر بیٹھی ہوئی تو اچانک سے وہ میاں بیوی دوبارہ ہمارے سامنے ایک بڑی گاڑی پر آئے اور آ کر گاڑی ہمارے پاس رکی، اور اس دفعہ ان کے ہاتھ میں ڈھیر سارے فروٹس کے تھیلے تھے اور کھانے کی الگ چیزیں، سبزیاں اور گوشت تھا، جس کو دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے اور آئے اور ہمیں انہوں نے وہ چیزیں دی اور کہا کہ ہم لوگ ادھر قریب ہی رہتے ہیں تو بچوں کا کافی ترس وغیرہ آتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ چیزیں دوبارہ لے آئے ہیں، تم ان چیزوں کو لے لو۔ بہت منتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے وہ چیزیں لی اور کہا کہ یہ پلیٹس آپ لوگ مجھ سے لے جائیں واپس، آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا اس کو تم ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، یاد سمجھ کے کہ کوئی آیا تھا اور اس نے ہماری مدد کی تھی۔ اب کی بار وہ ہمیں تقریباً 40 سے 50 ہزار روپیہ دے کر گئے۔ وہ کہتی ہیں ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے یاد نہیں ہے، یا وہ 40 تھا یا 50 ہزار تھا۔ وہ بزرگ شخص میرے ہاتھ پہ رکھ کر اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر وہ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں بھی اللہ پاک اپنے مجبور اور غریب لوگوں کے لیے معجزے کرتی ہے، اور وہ بزرگ شخص کوئی فرشتے ہیں، وہ عورت کوئی فرشتہ ہے جو میرے گھر آ جاتے ہیں۔ بچوں کو لینے کے لیے گئی، اپنے خاوند کو فون کیا کہ اس طرح ایک واقعہ ہو رہا ہے، آج دوسرا دن ہے، تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ ظاہری بات ہے ہم لوگ بہت مجبور تھے اور اتنی مجبوری کے عالم میں کوئی ہماری مدد کرے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس بات کا ذکر تم نے اپنے خاندان میں کسی کے آگے نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ امی کو میں جانے نہیں دیتی تھی، امی میرے ساتھ رہتی تھیں۔ اب پیسے آ چکے تھے، بجلی کا کنیکشن ہم لوگوں نے لگوایا اور چارپائیاں خریدیں زیادہ جہاں پر بچے آسانی سے سو سکتے تھے۔ کافی دن ہو گئے، اب وہ لوگ دوبارہ نہیں آئے۔ میں نے دیکھا گھر کا خرچہ ختم ہو رہا ہے، میرے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، کچھ ہی پیسے باقی تھے۔ میں درخت کے نیچے اپنی امی کے ساتھ اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی، مجھے عادت ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔
تو اچانک سے کیا دیکھتی ہوں کہ دور سے اب ایک موٹر سائیکل آ رہا ہے اور اس پہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ پہلے دفعہ آیا تھا اور دوسری دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ، وہ دونوں میاں بیوی تھے، وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور اب کی بار ان کے پاس کھانے کا پورا سامان کا ایک پیکج تھا جنہوں نے اپنے پیچھے رکھا ہوا تھا، اور اب وہ عورت ساتھ نہیں تھی، وہ آتے کچے کے راستے سے تھے۔ میں کافی حیران ہوتی تھی کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ادھر باہر ایک روڈ جاتا ہے، جبکہ روڈ تو دوسری طرف سے جاتا ہے، یہ ایک کچے کے راستے کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ آ گئے ہمارے گھر اور انہوں نے مجھے اب یہ پھر سامان دیا، اور اس دفعہ جو پیسوں کی اماؤنٹ تھی وہ 1,00,000 روپے تھی، اور کہنے لگے بیٹی میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنایا ہے، آج تمہاری آنٹی میرے ساتھ آ نہیں سکی تو میں نے سوچا میں اپنی بیٹی کو کچھ راشن وغیرہ دے آؤں۔ تو میں کافی حیران، اور اللہ کے شکر جتنے ادا کروں اتنے کم تھے، مجھے وہ آپ کی دفعہ 1,00,000 روپیہ اور وہ راشن کا سامان پہلے سے بھی زیادہ دے گئے، راشن پہلے بھی بچا ہوا تھا۔ میں نے اب اپنے خامند کو کال کی اور کہا کہ یہ کچھ مجھے معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن میری امی مجھے یہ کہنے لگیں کہ بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، شاید وہ تمہاری مدد کرنا چاہتے ہوں۔ تو میں نے کہا مدد تو اگر زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تو وہ مجھے ایک دفعہ دے سکتے ہیں، یہ تو اب تیسری دفعہ کی بار ہے، یہ کیا ہو چکا ہے؟ میں نے ان چیزوں کو قبول کیا اور اپنے پاس رکھ لیا، اور میں مجبور تھی، بہت زیادہ دھتکارا ہوا تھا مجھے، میرے گھر والوں نے، میرے خامد کو، میرے بچوں کو، مجھے بھی، میرے خامد کو بھی اس مدد کو اللہ کا ایک تحفہ سمجھ کے قبول کر رہی تھی۔ اب کی بار میں رات کو سوئی تو پنکھا چل رہا تھا، ہم لوگوں نے پنکھے وغیرہ خریدے، گھر میں پنکھے لگوائے، اور پنکھے کی آواز بھی تھی لیکن باہر نل کا چلنے کی دوبارہ آواز آ رہی تھی، اور مرد اور عورت کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کیا دیکھتی ہوں، میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میرا جو گھر ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک ویرانے میں ہے، اور روڈ کی دوسری سائڈ پر ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ ہے جہاں پر ڈھیر ساری قبریں ہیں، اور قبروں کی دوسری سائڈ پر ایک وہ کہتی ہیں کہ ندی سی چھوٹی سی گزر رہی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک بندہ امیجن کرتا ہے کہ وہ جگہ اتنی حسین اور خوبصورت ہے، وہ جگہ ہے۔ اور میں نے اب دیکھا نلکی کی آواز آ رہی ہے، مرد اور عورت کی آواز بھی ہے، تو میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ دونوں میاں بیوی جو کہ دن کے ٹائم میرے پاس آتے تھے، وہ اس نلکے پہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اسی جانب جا رہے ہیں، یعنی برگد کے پیڑ والی سائڈ پہ۔ اس دفعہ میں نے ہمت کی اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ وہ لوگ جب برگد کے پیڑ والی سائڈ پر ٹرن کر گئے تو میں ان کے پیچھے گئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ برگد کے پیڑ کے پاس جو قبرستان ہے جہاں پر 20 سے 25 قبریں ہیں، اس سائڈ پر جا رہے ہیں۔ اندھیرا تھا جس پہ میں ان کو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی، لیکن وہ انہی قبروں والی سائڈ پہ گئے، اور مجھے نہیں پتا آگے وہ کدھر گئے ہیں۔ اب معاملہ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں وہ جو جنات کی آوازیں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں اس گھر میں بالکل نیو شفٹ ہوئی تھی تو مجھے میری امی نے کہا کہ اس کی بیک سائڈ پر ایک قبرستان ہے اور ادھر ایک چھوٹا سا دربار ہے، ادھر جا کر منت مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں اپنی امی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ادھر گئی تھی اس دربار پر، اور میں منت مان کر آئی تھی۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہاں ایک برگد کا بہت بڑا پیڑ تھا اور نیچے بہت زیادہ قبریں تھیں، ایک عجیب سی وہ جگہ تھی جس کو دیکھ کر میں ڈر چکی تھی، اور میں نے کہا میں دوبارہ ادھر نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی امی کے ساتھ وہاں سے چلتے ہوئے واپس آتے ہوئے راستے میں باتیں کر رہی تھی، دربار پہ بیٹھ کے بھی باتیں کر رہی تھی کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، اللہ پاک میری مدد کرے، اپنے نیک بزرگوں کے صدقے میں اللہ میری مدد کر دے، اللہ بہت بڑا کارساز ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ ضرور اللہ کے نیک جنات ہیں جو کہ میری مدد کر رہے ہیں۔ میں نے اس چیز کو اپنی امی کو بتایا، اپنے خامد کو بتایا، اور میں نے کہا کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، یہ وہیں سے نیک جنات آتے ہیں۔ میں نے منت مانی تھی، اللہ نے کوئی اپنے فرشتے، کوئی اپنے نیک بندے میری مدد میں لگا دیے ہیں، تو ہمارے حالات بدل رہے ہیں۔ وہ اسی طرح میرے پاس 1 سے 2 ماہ لگاتار آتے گئے اور پیسوں کی اماؤنٹ بڑھاتے گئے۔ الحمدللہ دیکھتے دیکھتے میرے خامد کی نوکری لگ گئی اور پیسے میرے پاس اتنے اکٹھے ہو گئے تھے کہ اب ہم شہر والی سائڈ پہ ایک گھر رینٹ پہ لے سکتے تھے۔ ہم نے شہر والی سائڈ پہ ایک گھر رینٹ پہ لے لیا۔ مجھے وہ گھر چھوڑتے ہوئے وہ سارا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ وہ اب مجھے کیسے ڈھونڈیں گے، وہ میرے قریب دوبارہ نہیں آئے۔ اتنے پیسے ہمارے پاس ہو گئے کہ ویرانے کا وہ گھر میرے خامد نے اپنے ہی پیسوں پہ خریدا۔ اس کو خرید کر وہاں پر ہم نے ایک شیڈ بنا دیا جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مرغیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں، گوشت کا کام کیا جاتا ہے۔ وہ شیڈ وہاں پر بن گیا اور اس شیڈ میں میرے خامد کو اتنی 1.5 سال میں ترقی آئی کہ ہم نے وہ گھر خریدا اور جو شہر میں رینٹ کا گھر تھا اس کو بھی خرید لیا۔
ایک دن میں اپنے خاوند کے ساتھ، یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، دوبارہ اس جگہ پر گئی اور اسی درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر بیٹھی تھی جہاں دور سے وہ برگد کا پیڑ نظر آتا تھا. تو میں دیکھتی ہوں کہ وہی بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت دور سے مجھے آواز دے رہے ہیں، نشو ہماری بات سنو. میں نے جب دور سے دیکھا تو وہ اسی برگد کے پیڑ کے نیچے کھڑے تھے اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ انہیں قبروں کے قریب گئے اور غائب ہو گئے. میں سمجھ چکی تھی وہ مجھے اشارہ دے چکے تھے کہ وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے جو کہ اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجے تھے. اس طرح بھی اللہ مدد کرتا ہے، جن کو دنیا والے دھتکار دیتے ہیں اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے. تو یہ میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے. آج بھی وہ دن یاد کرتی ہوں جب بجلی کا کنیکشن نہیں تھا، بچے بڑی تکلیف میں تھے، نلکا چلا کر گزارا کرتی تھی، اچھے خاصے گھر کی تھی، لیکن اپنوں نے دھتکار دیا. اللہ نے وہ نیک فرشتے بھیجے جنہوں نے میری مدد کی. وہ جنات تھے اور وہ میری مدد کے لیے آتے تھے اس ویرانے میں. بہت مشکل سے گزارے وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے. الحمدللہ کرتی ہوں 1 سے 1.5 سال میں اللہ نے مجھے کامیابیوں کی ایسی ترقی دی کہ میں ان کو بھول ہی نہیں سکتی، اور آج میں غریبوں کی خود مدد کرتی ہوں. یہ ایک سٹوری تھی نشو خان کی، انہوں نے واقعہ بھیجا تھا. اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں جو کہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آخر میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کبھی بھی دنیا کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں، دنیا سے بے نیاز ہو جائیں اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اور سچی اطاعت کریں تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں، ان کے سچے غلام بن جائیں تو اللہ پاک ضرور آپ کی مدد کرے گا. قرآن پاک اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آپ کی مدد تب بھی ہوگی. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. اور یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.